الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خالق كل الورى ربك لا غيره خالق كل الورى ربك لا غيره نورك كل الورى غيرك لم ليس لن ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب برادران اسلام معزز سامعین کرام قابل احترام بزرگوں لائق سب تعظیم و تبجیل و تکریم حضرات علماء ذوی الاحترام حفاظ کرام قراء ذی احتشام اساتذہ مدارس اہل سنت و ائمہ مساجد اہل سنت دور و نزدیک سے آئے ہوئے احباب اہل سنت آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کمال عقیدت و احترام کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت سراپا خیر و برکت باعطائے الہی مالک جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کریں پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضرات آج کا یہ عظیم الشان روح پرور ایمان افروز عشق و محبت میں ڈوبا ہوا یہ پروگرام بعنوان رحمت عالم کانفرنس جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں مولا کریم ہم کو اور آپ کو اس محفل نور کی برکتوں سے مالا مال فرمائے بھائی اکبر صابری صاحب اور ان کے ٹیم کے تمام لوگ جو شانہ بشانہ چل کر اور اس عظیم جلسے کا اہتمام کیے میں خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان سب لوگوں کو اس جلسے نور کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اسلام و سنیت پر دوام و ثبات عطا فرمائے اللہم آمین اللہم آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مناصر اہل سنت فیضان سادات ذوی الاحترام رحمت عالم کانفرنس سبحان اللہ جو کام کرنا ہے جلدی سے کر لیجئے ہاں جلدی کر لیجئے
اس جلسے کے اہتمام و انتظام و انصرام کے لیے میں نے اس نوجوان کو دیکھا، یہ سراپا انتظام بنے رہتے ہیں. اتنا بڑا مجمع، اتنا لمبا انتظام، لیکن ہر مہمان کی طرف توجہ، کون کہاں پہنچا، کون آ گیا، کون آرام کی کس حالت میں ہے، کسے چائے ملی کسے نہیں ملی، ہمیں کے ماحول میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھنا، یہ یقیناً ان کے محبت کی دلیل ہے. بے شک حضرت، بہت پیاری بات ہے. اللہ تبارک و تعالی اسلام و سنیت پہ قائم رکھے. یہ جلسے جلوس کا مقصد تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنا، معتقدات اہل سنت لوگوں تک پہنچانا اور معتقدات اہل سنت پر قائم رہنے کی تلقین و تاکید کرنا، اور اسلام و سنیت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کے لیے پوری قوم کو تیار کرنا. یہ جلسے جلوس کا مقصد ہوتا ہے. قاری اسرائیل مسعودی صاحب، ان کو یہ ہنر آتا ہے کہ کب شعر پڑھ کر کے مجمع کو جھما دیں اور کب نثر کے جملے بول کر جھما دیں، اور کبھی یہ بالقول جھما دیتے ہیں تو کبھی بالفعل جھما دیتے ہیں. ہر ایک کی اپنی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے. آپ کے علاقے کے ایک جواں سال عالم دین فاضل گرامی حضرت مولانا عبد الوکیل صاحب ازہری نے اپنے مطالعہ کو آپ کے سامنے تحقیقی انداز میں پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے اور اسلام و سنیت کے خدمات کے مواقع عطا فرمائے. جماعت اہل سنت کہ ایک جلیل القدر عالم دین حضرت بابرکت جامع علم و فن حضرت علامہ مولانا سید ظفیر احمد صاحب قبلہ میرے دائیں جانب شان سیادت کے ساتھ تشریف فرما. الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرب و جوار کے تمام علماء، حفاظ، قراء، اساتذہ، اسٹیج چھوٹا ہونے کے باوجود اس کے حجم سے زیادہ علماء اس منبر پہ تشریف فرما ہے. اسٹیج اس کا 4 گنا ہوتا، جگہ کی کمی کی وجہ سے حصہ بقدر جسہ، جگہ کی قلت کی وجہ سے منبر تنگ ہے، لیکن کسی سائڈ سے نہ کسی عالم کا اور نہ کسی مجمع والے کا کسی سائڈ سے دل تنگ نہیں ہے. اگر دل تنگ نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. یہ تمام علماء، حفاظ، قراء سبھی حضرات تشریف فرمائیں. حافظ صدام صاحب بس ادھر متوجہ رہیے. ماشاءاللہ، آپ تو 3 بجے رات میں بھی ایسے ہی مسکراتے رہتے ہیں. ان کو بلایا کرو، ان کو بلایا کرو. خود بھی بیدار رہتے ہیں، مجمع کو بیدار رکھتے ہیں، اور یہ بیدار اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ تنڈولے منڈولے سنا جائے، بیدار رکھتے ہیں تاکہ نبی کے محبت کی بولی سنی جائے. الحمدللہ، اللہ فضل فرمائے. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، اے بھائی وہ تو میں بھول گیا، یہ اتنا زیادہ چینل لے کر آیا، یہ سب گھما دو، ادھر ادھر کر دو، سب لوگ سب گھما دو. میں فوٹو پھاٹا والا آدمی نہیں ہوں یار، میں بار بار بتاتا ہوں، ہم کو معاف رکھو.
ہم بہت پہچاننے وچانے چکر وکر میں نہیں رہتے ہیں کہ ہم کو پہچانو بلاؤ ہم مٹور کا لفافہ دے، یہ سب چکر وکر ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ایک چکر ہے کہ ہر سنی صحیح معنوں میں سنیت پر رہے، ہمارا ایک ہی چکر ہے۔ تو یہ آپ لوگ ادھر ادھر گھما دیجئے، ارے بھائی میں بتا رہا ہوں کیا سر جھکاتے ہو یار، ادھر ادھر گھما دو ادھر ادھر۔ میں سچ مچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایسے تھوڑی فارمیلٹی جملہ ادا کر رہا ہوں۔ ہاں ابھی چلا جاؤں گا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کروں گا، جو کر رہا ہوں اس کو سنو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رفیع الدرجات کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی سرکار اعلی حضرت، محبت سے بولیے اور زور سے بولیے، بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں۔ میں علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں۔ شاعری تو آج بہت ہو رہی ہے، قافیہ ردیف کے نام پر حضرت جوتا چپل نہیں چھوڑا، گھوڑا گھوڑی بھی لے آتے ہیں قافیہ ردیف کے چکر میں۔ لیکن اس ہندوستان میں ایک عاشق ہے جو عشق بلالی کا مظہر ہے، سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما۔ چونکہ دیہات میں تقریر کر رہا ہوں، رخ کا معنی چہرہ، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کے چہرہ پاک کو، آپ کے رخ انور کو، آپ کے چہرہ شریف کو ہم دن کہیں یا آپ کے چہرہ کو ہم چاند یا سورج کہیں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دن کہیں تو آپ کا چہرہ دن بھی نہیں ہے، ہم آپ کے چہرے کو سورج کہیں تو آپ کا چہرہ سورج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے چہرے سے دن نے خیرات لی ہے، آپ کے چہرے سے سورج نے خیرات لی ہے، آپ کے چہرے سے چاند نے خیرات لی ہے، تو جو خیرات لے جس سے میں وہ کیسے کہہ دوں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، آپ مولانا اسرائیل مسعودی صاحب آئے، وہ پڑھے، نبی کی نعت پڑھے، نبی رحمت للعالمین ہیں، نبی مالک و مختار ہیں، تو ہیں کہہ رہے ہیں، نبی کی نعت ہو رہی ہے۔ شہنواز گونڈوی آئے، وہ نبی کی نعت پڑھے، نبی کی رسالت بیان کیے، نبی کا اختیار بیان کیے، یعنی ہیں کہہ رہے ہیں، نبی کی نعت ہو رہی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لا الہ الا اللہ کی برکتیں لے کر اور محمد الرسول اللہ کی برکتیں لے کر کے ہیں کرتے ہیں تو نبی کی نعت ہوتی ہے، اور نہ کرتے ہیں تو نبی کی نعت ہوتی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تو ہاں کریں
تو نبی کی نعت ہو، لیکن اب ذرا سا بدل کر دیکھو، نہ کریں تو نبی کی نعت ہو۔ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پاک کو ہم دن کہیں تو یہ دن بھی نہیں ہے، اور سورج کہیں تو سورج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 14 گھنٹے کے بعد سورج ڈوب جائے گا، اور نبی کے چہرے کے چمک کبھی ڈوبنے والی نہیں ہے۔ سورج ڈوبے گا، رات آئے گی، پھر نکلے گا، پھر ڈوبے گا، پھر نکلے گا، پھر ڈوبے گا، مگر نبی کی چمک اور آپ کی نورانیت، آدم نہیں تھے مصطفیٰ کی نورانیت تھی، آسمان نہیں تھا مصطفیٰ کی نورانیت تھی، زمین نہیں تھی مصطفیٰ کی نورانیت تھی، شجر و حجر نہیں تھے مصطفیٰ کی نورانیت تھی، بنگ برگ و ثمر نہیں تھے مصطفیٰ کی نورانیت تھی، کچھ نہ تھا مصطفیٰ کی نورانیت تھی، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے جسے بنایا وہ میرے نبی کا نور تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ نہ تو دن اور نہ سورج، اس لیے کہ سورج پہ کبھی گہن آتا ہے، سورج پہ کبھی گہن آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کا چہرہ ہائے ہائے ہائے، صبح دوشنبہ کو پیدا ہوئے، روشنی اتنی کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ سے شام اور بصرہ کے محلات دیکھ لیے، اور آقا دو جہاں کے بارگاہ کرم میں آسمان کے تارے حاضر ہیں صدقہ اور خیرات لینے کے لیے۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں۔ یہ خطا خطن کا مخفف ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے کالی کالی زلفوں کو ہائے ہائے ہائے، میں رات کہوں، میں رات کا ہوں۔ جیسے رات کالی، آپ کے کالی زلفوں کو میں رات کہوں، شب کہوں، ایسا بھی نہیں، لیکن شب کی تاریکی اور شب کی سیاہی چند گھنٹے کے بعد ختم ہوگی، ہائے 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 ہائے، چند گھنٹے کے بعد ختم ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ کے گیسوئے پاک کی خوشبو کو میں خطن کا مشک کہوں اللہ تو مشک 10-20 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے لیے، 10-5 گھنٹہ کے لیے، دن 2 دن کے لیے، لیکن مصطفیٰ کے پسینے کے خوشبو کا حال یہ ہے کہ اگر دلہن کو مل جائے تو نسلیں مہک جائیں، سبحان اللہ، نسلیں مہک جائیں۔ مہک جائیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھوں، ارے زور سے بولو، ادھر سے ایک شعر اور اجازت ہے پڑھوں۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، آپ لوگ ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو؟ ارے اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں؟ کتنے لوگ ڈرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اب بات بتاؤ، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اب حضرت سے پوچھئے، یہ ڈرنا حقیقت میں ڈرنا ہے؟ جو جس سے ڈرتا ہے اس کے حکم کا پالن کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے، ارے آمین کہو۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا
गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। अब अजाब आए, तब अजाब आए, अब मारा जाऊं, तब मारा जाऊं, अब मेरे ऊपर कहर का पहाड़ टूटे कि तब टूटे। डर था कि इसियां की सजा। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो, अगर पहुंच सको तो पहुंचो, जो मैं अर्ज कर रहा हूं। डर था कि इसियां की सजा यहाँ होगी या रोजे जजा। डर था कि इसियां की सजा या दुनी गुनाहों की सजा यहाँ होगी कि वहां होगी। डर था कि इसियां की सजा यहाँ होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। हजरात ज़हन फिक्र को हाजिर करें। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने अपने बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को भेजा है। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने नफ्से रिसालत हर रसूल को अता फरमाया और नफ्से रिसालत में कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह फरमाता है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम रसूलों में किसी में तफरीक नहीं करते, लेकिन मर्तबा अलग अलग है, दर्जा अलग अलग है, रुतबा अलग अलग है, एक से बढ़कर एक है। अल्लाह फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हैं कि हमने इनमें बाज को बाज पर फजीलत दी है। इन्हीं में बाज वो है कि जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, और बाज वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंद किया है। और जिसे दर्जों बुलंद किया है, तवज्जो करना, जिन्हें दर्जों बुलंद किया है उससे मुराद कौन है? वही मदीने के ताजदार है, हमारे आपके सरकार है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात, बाद को दर्जों बुलंद किया है। ये दरजात दर्जा की जमा है। अल्लामा ज़फ़ीर साहब क़िबला बताएंगे, मौलाना अब्दुल वकील साहब अपने कवायद के थ्योरी के साथ बताएंगे, ये दरजात जमा है। अगरचे जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होता है, लेकिन दरजात दर्जों बुलंद किया है, दर्जों बुलंद किया है। उसमें कैद नहीं है कि 3 ही दर्जा है या 4 ही दर्जा है या 5 ही दर्जा है। तवज्जो करना मुसलमानों, आज एक जमाअत है जो चेहरे पे दाढ़ी रख करके और निशाने सजदा पेशानी पे बना करके गली गली चल करके कहे नबी को ये नहीं मिला, नबी को ये नहीं मिला, नबी को ये नहीं मिला। गिन गिन के बताता है, उंगलियों पे गिन रहा है, गिन गिन के बता रहा है। मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, ऐ पैदौरा लोनावा कुर्बो जवाब के मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है वरफ़अ बअदहुम दरजात, और बाद वो है जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। तो अगर 3 हो तो दर्जों है, 10 हो तो दर्जों है, लाख हो तो दर्जों है, कई लाख हो तो दर्जों है, करोड़ हो तो दर्जों है, करोड़ों हो तो दर्जों है, लाखों हो तो दर्जों है, बेशुमार हो तो दर्जों है। तो आखिर जब अल्लाह ने फरमाया कि दर्जों बुलंद किया, तो जब अल्लाह ने गिनकर नहीं बताया तो ये मुल्ला कहाँ है बताने वाला? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तभी तो फरमाते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, तालीमाते आला हज़रत। अब ज़हन को हाजिर करो, आज जो मैं बताने के लिए बैठा हूँ उसके करीब होते जाओ। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो नबी के साथी हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। रहमाओ बैनहुम, और आपस में नरम दिल हैं। मोहम्मद
रसूल अल्लाह, ये कुरान की आयत है जिसका उर्दू में तर्जमा मैंने पेश किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वाह वाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल, और जोर से बोलो। अरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये कुरान की आयत है और ये इस्लाम के कलमा का जुज है, इस्लाम के कलिमा का जुज है। अगर 5 मिनट ज़हनी रिश्ता जोड़ लिए तो एक अकीदा मुस्तहकम दे करके जा रहा हूं। और इस्लाम का कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से सब मिलकर के पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरात जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिएगा, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलमा शरीफ को शुरू से लेकर आखिर तक देखो, और आखिर से पलट करके शुरू तक के देखो, आपको कहीं नुक्ता नजर नहीं आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला पर नुक्ता नहीं है, इलाह पर नुक्ता नहीं है। अगर पहुंच रहे हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ला पर नुक्ता नहीं है, इलाह पर नुक्ता नहीं है, इल्लाह पे नुक्ता नहीं है, अल्लाह पे नुक्ता नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नुक्ता नहीं है। तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे भी नुक्ता नहीं है। न लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता है, न रसूलुल्लाह पे नुक्ता है। जब अल्लाह ने अपने नबी के नामे पाक पर नुक्ता नहीं दिया तो हम तुम कौन हैं? ये जालिम कौन है जो नुक्ता चीनी करे? अरे वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कौन है जो नुक्ता चीनी करे? अब हम आपको बताना चाहते हैं, आज के 5 साल पहले बेतनार एक जगह है जिसको मेरे मुर्शिदे बरहक शेरे बेशे सुन्नत बैतुन्नार कहा करते थे। उस इलाके में मैं गया, कसरत उन लोगों की थी, अहले मोहब्बत थोड़े से थे। एक जलसे में मुझे बुलाया, लाठी डंडा लेकर के सभी लोग आ गए और किनारे किनारे बैठे रहे, बीच में अहले मोहब्बत रहे। और एक हफ्ते के बाद उनका जलसा होने वाला था, वो ला करके अपना पोस्टर स्टेज के दाएं बाएं लगा दिया, उसमें उनके मौलवियों का नाम लिखा हुआ था, और उसके बाद हर मौलवी के नाम के आगे उसका उन्वान भी लिखा हुआ था। मेरी नजर दूर से पड़ी तो एक मौलवी के नाम के आगे उन्वान था कलेमा और उसके तकाजे। मैंने कहा भाइयों ये देखो उन्वान लिखा है, कलेमा उसके तकाजे, और ये जलसा एक हफ्ता बाद होगा, लेकिन आज ही मैं कलमा का तकाजा बता दे रहा हूँ कि कलमा का तकाजा क्या है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं जो बोल रहे हो, 3 लफ्ज पहले आप समझ लो। अल्लामा सैयद जफीर अहमद साहब किबला आए मिंबर पे, मौलाना कारी इसराइल साहब ने कहा सैयद साहब आए हैं, और जब तक आए नहीं थे अकबर भाई से पूछा तो कहा आएंगे, और जब जलसा खत्म होगा यहाँ से चले जाएंगे तो सुबह कहेंगे आए थे। अब ये तो पाही हो गया है बकौल हजरत के, गोंडा में मुस्तकिल कयाम इख्तियार फरमा लिया है। आए थे, ये हैं गे और थे, ये 3 टुकड़ों को आप समझ लो। जब तक आए नहीं तो आएंगे, आ गए तो आए हैं, और आकर चले गए तो आए थे। जरा ज़हन पे जोर देना, ये इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या ये आयत करीमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आज से नहीं है। ज़हन पे जोर दीजिएगा, इस्लाम का कलमा आज भी पूरी दुनिया में यही है, और 100 साल पहले भी यही कलमा था। बोलो हाथ उठाकर, यही कलमा था कि दूसरा कलमा था? यही कलमा था। 100 साल पहले भी
بھی 500 سال پہلے بھی 1000 سال پہلے بھی 1400 سال پہلے بھی بتائیے یہی کلمہ تھا کہ نہیں تھا؟ یقیناً تھا. اور 100 سال بعد یہی کلمہ، 500 سال بعد یہی کلمہ، قیامت تک یہی کلمہ یہی ہے. اور پوری دنیا کے لوگوں کا کلمہ یہی ہے، ہر مسلمان کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو 1400 سال پہلے صحابہ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد تابعین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، تابعین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، ائمہ فقہا نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، مجتہدین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، محدثین و مفسرین نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے 500 سال پہلے یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی پورے سنسار میں یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہزاروں سال سے کہا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے، یہ تھے نہیں کہا گیا، یہ ہیں اس بات کی دلیل ہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد. اے رحمت عالم کانفرنس میں آنے والوں، آج آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی اس کے قریب میں مت جانا تو نبی کے بارے میں کہے جس کا نام محمد یا علی